تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری محبتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، تو پھر تمہیں میرے رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر تم پیروی کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، واللہ غفور الرحیم، یہ اختیار میرے پاس ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط یہ لگائی ہے کہ تم نے میرے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ عز و جل کے بعد اس کائنات کے اندر جس شخصیت کے ساتھ ہم نے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، وہ ذات رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بندے کا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ محبت نہ کرے۔ آپ کا فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل کامل ایمان والا نہیں جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، بیوی بچے، یہاں تک کہ والناس اجمعین، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں۔ آج کے مسلمان کے دعوے محبت کے ہیں کہ وہ محبت رسول میں گرفتار ہے، عشق رسول میں، حب رسول میں، مگر محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتے، بلکہ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان امتوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کے برابر کر دیا۔ نصارہ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا، آپ کی ذات کے اندر غلو کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ میں فقط ایک اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، تم نے میری پیروی کرنی ہے، بلکہ مجھے اللہ کے برابر نہیں کرنا۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے، آشکار ہو جاتی ہے کہ صحابہ کی محبتیں کیا تھیں۔ انہوں نے حب رسول، محبت رسول کا کیا تصور دیا، کیا نظریہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، فرمایا فقد احبنی، تو اسے چاہیے کہ وہ محبت کیسے پوری کرے، میری سنت کے ساتھ محبت کرے۔ اور من احبنی، جس نے واقعی میرے ساتھ محبت کی، کان معی فی الجنہ،
تو کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا، میرا رفیق ہوگا۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے۔ صحابہ کی فکر اور کوشش اور تڑپ اور لگن کیا تھی؟ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں میرا مال جان، میرے اہل و عیال، ہر چیز قربان، جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میں آپ کی زیارت کے لیے تڑپ اٹھتا ہوں کہ کب میں آپ کا دیدار کروں، آپ کو دیکھوں۔ تو میں جلدی جلدی دوڑتا ہوں، بھاگتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر بھی ایک فکر، ایک پریشانی لاحق ہے کہ میری اور آپ کی موت کے بعد قیامت والے دن اللہ کے ہاں آپ اعلیٰ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ ترین درجات ہوں گے، تو میں ایک ادنا سا مسلمان اس وقت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے نبی کا ساتھی، میرے نبی کا صحابی اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، جاؤ ان کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا ساتھ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہو۔ حسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھا ساتھ ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ اپنی مثالوں سے، اپنی محبت سے یہ بات واضح کی، اور آج ایسی مثال ہمیں کہیں ملتی ہے؟ صحابہ کی اس محبت پر حیرت اور استعجاب کی بات نہیں، وہ تو ایسی پاک ہستیاں تھیں، ایسے صحابہ تھے جنہوں نے حقیقی محبت کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے اندر رومیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، مسلمانوں کی قیادت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لخت جگر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ مقرر کیا، ایک مہم کے لیے تیار کیا کہ اپنے باپ کا انتقام لینا ہے، اور شام کی طرف جانے کا حکم صادر کر دیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ وفات کے بعد نظام بگڑ گیا، کیونکہ فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ وہ دار اسلام سے نکلنے لگے۔ ارتداد کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اور نبوت کرنے والوں کا فتنہ، یعنی کئی فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ تو کچھ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ یہ بات کہنے لگے کہ اے ابوبکر، اسامہ ابھی چھوٹا ہے، وہ اس مہم کی قیادت نہیں کر سکتا، ویسے بھی نظام مسلمانوں کا نصب و ضبط بگڑ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو آپ کچھ دیر کے لیے اس مہم میں تاخیر کر دیں، ان کو نہ جانیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، وہ مہم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے لیے تیار کیا تھا، آپ نے حکم صادر کیا تھا کہ اس کو بھیجنا ہے۔ اگر مدینہ کے اندر سناٹا چھا جائے، درندے ہماری ٹانگیں نوچ لیں، تب بھی ابو بکر یہ حکم نہیں دے گا کہ اس مہم کو روک دیا جائے۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں،
حجر اسود کا پتھر ہے، کوئی عام پتھر نہیں، جنت کا پتھر ہے۔ کہہ دے انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں اے پتھر تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن تیری عزت، تیری تکریم، تجھ سے محبت، تجھے چومنا، تجھے بوسہ دینا، یہ میں کس لیے کرتا ہوں؟ کیونکہ میں نے شاہ امم سلطان مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے حقیقی محبت کہ جو میرے نبی نے کیا وہ کر کے دکھایا۔ لیکن جب ہم اپنی محبتوں کی طرف دیکھتے ہیں، میں اور آپ چند منٹ کے لیے یہاں پہ رکے اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری بھی محبتیں ہیں، ہمارے بھی دعوے ہیں، تو آیا کہ ہماری محبتیں کیا حقیقی محبت، کیا سچی محبت ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم محبت کے باب میں صفر ہیں، ایک کورے کاغذ کی طرح۔ سچی محبت تو وہ تھی جو صحابہ نے کر کے دکھائی، آپ کے اعمال سے، عمل سے، فعل سے، کردار سے، سیرت سے ہمیں نظر آئی اور صحابہ نے وہ کر کے دکھائی۔ ایک بوڑھی ماں، جنگ احد کا واقعہ، صحابہ واپس آئے اور وہ آنے والوں سے ایک ہی بات پوچھتی ہے کہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کی کیسی حالت ہے؟ آنے والے کہتے ہیں تیرا باپ بھی شہید، تیرا بیٹا بھی شہید، تیرا خامد بھی شہید۔ وہ یہی بات بار بار کرتی ہے کہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، سلامت ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے تب تک سکون نہیں، مجھے اطمینان نہیں جب تک میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کروں۔ اٹھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، آپ کا دیدار کرتی ہے، کہتی ہے اب کوئی ملال نہیں ہے، اب کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا۔ یہ محبتیں تھیں، یہ کوئی حیرت اور استعجاب، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقی محبت کا تصور یہی ہے، حب رسول کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی تمام خواہشات کو ترک کر کے اس کو اپنا لیا جائے، اور یہی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے اور ہمیں اس کا درس دیا۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ حب رسول کا مطلب پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حب رسول در حقیقت اتباع رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ چند مثالیں جو صحابہ کرام کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان مثالوں کا مقصد کیا ہے؟ فقط ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حقیقی محبت کرنی چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر ہم اپنی انا کو چھوڑ کر اپنے والدین، بیوی بچوں، معاشرہ، دوست احباب، ہمسائے، یہ سوسائٹی، اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنا سر جھکا۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ یہ نہیں میں یہ کروں گا معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے کہ تم پہلے ایسے تھے اب ایسا کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کیسے کریں۔ ہر مسلمان ایک دن کے اندر 5 وقت باجماع نماز ادا کرتا ہے، اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی صاحب بندی کب کرنی چاہیے اور کب کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ہمارے دور میں اب کیا ہو رہا ہے، اس کے درمیان کمپیئر کیا جائے گا تو ہماری بعض مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ گھڑی پر ٹائم ہو جاتا ہے اور مقتدی صاحب بندی کر لیتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ امام مسجد میں موجود ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امام نے مسجد سے
یعنی باہر سے آنا ہے، وہ مین حال میں ابھی داخل نہیں ہوتا، تو مقتدی وقت ہونے پر صف بندی کر کے اس کے انتظار میں کھڑے ہو جائے۔ اور بسا اوقات امام کے 2-3 منٹ لیٹ ہونے پر ایک مقتدی تکبیر کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، اور دوسرا امامت کے لیے جائے نماز پہ آ جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد امام بطور مقتدی نماز کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آیا کہ ایسا کرنا کہ جب چاہا کسی کا امام بن جانا اور کسی کا اقامت کہہ دینا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ درست ہے؟ کیا شریعت نے اس کی کوئی حدود و قیود ہمیں بتائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے، اعمال سے ہمیں کچھ ملتا ہے؟ تو اس سلسلہ کے اندر درست اور راجح بات یہی ہے کہ امام کا انتظار کیا جائے۔ اس طرح بے چینی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ امام مسجد میں موجود ہو یا باہر سے آئے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جائے نماز پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا دے اور امام تھوڑی دیر کے بعد بطور مقتدی کی حیثیت میں نماز کے اندر شامل ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو درج کرتے ہیں۔ راوی رسول بیان کرتے ہیں کہ کان مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤذن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان دیتا، ثم یمہل، پھر وہ انتظار کرتا۔ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا، قد اقبل اخذ فی الاقامہ، تو وہ اقامت کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ یعنی اس وقت لوگ صف بندی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ تکبیر یعنی اقامت اس بندے کو کہنی چاہیے جو مؤذن ہے، اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو اقامت نہیں کہنی چاہیے، وہی اقامت کہے۔ اور دوسری چیز، نمازی مقتدی اس وقت صف بندی کرے جب وہ امام کو جائے نماز کی طرف آتے ہوئے دیکھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور صحابہ کرام یہ کر کے دکھاتے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى تروني عليكم بالسکینہ، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، فلا تقوموا حتى تروني، تو تم نے اس وقت تک کھڑے نہیں ہونا یہاں تک کہ مجھے دیکھنا دے، حتى تروني علیکم بالسکینہ، سکون کو، سکینت کو لازم پکڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام بھی جلدی کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صف بندی کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ عمل دیکھا تو آپ نے روک دیا، فلا تقوموا حتى تروني، اے میرے صحابہ تم نے اس وقت تک صف بندی نہیں کرنی، کھڑے نہیں ہونا یہاں تک کہ مجھے دیکھنا لو، اور سکون کے ساتھ، صبر تحمل کے ساتھ تم نے بیٹھے رہنا۔ یہی حدیث سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اصحاب میں سے اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس بات کو مکروہ جانا ہے، ان ينتظر الناس الامام وهم قیام، کہ لوگ سب کے اندر کھڑے ہو کر امام کا انتظار کریں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام
اور اہل علم اس بات کو ناپسند جانتے تھے، مکروہ جانتے تھے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر امام کا انتظار کریں کہ امام کب نماز کے لیے آتا ہے۔ اور اسی حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ کے اندر درج کرنے کے بعد اس پر باب کیا قائم کرتے ہیں۔ ہم کوئی کتاب دیکھتے ہیں، اس کے اندر چیپٹر ہیں، سبق ہوتے ہیں، اوپر ایک ٹاپک لکھا ہوتا ہے کہ یہ سبق اس کے ریلیٹڈ ہوگا۔ اسی طرح محدثین جب کوئی حدیث کی کتاب لکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک موضوع پر حدیث کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کا ایک باب قائم کرتے ہیں کہ اس باب کے تحت اس میں احادیث ہیں۔ تو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ یہی حدیث اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی علیکم بالسکینہ، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک باب قائم کرتے ہیں، باب النہی عن قیام الناس الی الصلاۃ قبل رؤیتہم امامہم، یعنی امام کے آنے سے پہلے یا امام کو دیکھنے سے پہلے لوگوں کا نماز کے لیے کھڑا ہو جانا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اس کو ناپسند جانا ہے، اس کو مکروہ جانا ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ اسی حدیث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمائی فلا تقوموا حتی ترون، میرے صحابہ کھڑے نہیں ہونا جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ امام بغوی رحمہ اللہ اسی کتاب کو اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، تو اس کی تشریح میں فرماتے ہیں وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَن يَنْتَظِرَ النَّاسُ الْإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ، کہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس بات کو ناپسند جانا ہے کہ لوگ سب کے اندر کھڑے ہو کر امام کا انتظار کریں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس پر بے شمار احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اثر موجود ہیں جو محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتاب کے اندر درج کیے۔ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے کچھ ایسی مساجد دیکھی ہیں کہ جن کے اندر امام اگر لیٹ ہوتا ہے تو مقتدی اس کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسی مساجد بھی دیکھی ہیں کہ جن کے اندر امام کے ایک منٹ لیٹ ہونے پر اس کے آنے سے پہلے نماز کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، امام کے آنے سے پہلے صف بندی ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں، یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی مساجد کے اندر وہی کام کرنا چاہیے، وہی عمل کرنا چاہیے جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاوسط کے اندر اسی حدیث پر کچھ حاشیہ درج کرتے ہیں، یعنی اس کی وضاحت میں کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر امام مسجد میں موجود ہے تب بھی، یا امام مسجد سے یعنی باہر سے آتا ہے تب بھی مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کو دیکھنے سے پہلے صف بندی نہ کریں، صف کے اندر کھڑے نہ ہوں۔ ایسا کرنا جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، صحابہ اس کو ناپسند جانتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح مشکل الآثار کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر درج کرتے ہیں۔ ابو خالد وہبی بیان کرتے ہیں کہ ہم صف کے اندر کھڑے تھے نماز کے انتظار میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ پہلے ہی صف بندی کر کے کھڑے ہیں اور نماز کے انتظار میں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا مالی اراکم صامدین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں لہو و لعب کرتے دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تمہیں کھیل تماشا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام اس کو کھیل تماشا تمار کرتے تھے کہ امام ابھی تک مصلی کی طرف نہیں آ رہا، لوگوں نے اس کے آتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کے آنے سے پہلے ہی صف بندی ہو جاتی ہے۔ امام وہ بھی ایک انسان ہے،
فطری ضروریات کسی وجہ سے وہ کبھی کبھار، یہ نہیں کوئی امام جان بوجھ کے ہر نماز پہ لیٹ آتا ہے، کبھی کبھار امام بھی لیٹ ہو سکتا ہے جس طرح نمازی لیٹ ہوتے ہیں، تو پھر امام کی قدر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک یہ بات کنفرم نہ ہو جائے کہ امام آئے گا نہیں یا وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، کچھ وقت کے بعد آئے گا، تو اس وقت نماز جو ہے وہ کھڑی کر لینی چاہیے، وگرنہ اگر امام کے بارے میں نہیں پتا تو جماعت کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اسی کو کھیل تماشا شمار کرتے تھے، اور یہ دلائل ہمیں اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان، ایک مومن کو نیکی کے کاموں کے اندر بے چینی کا شکار ہو جانا، اضطراب کا شکار ہو جانا، یہ اس کے شأن شیان نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کا عمل اپنے سامنے رکھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفف رؤوسهم، بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے یہاں تک کہ ہماری گردنیں حتی تخفف رؤوسهم، ہماری گردنیں جھک جاتی، اونگ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے ایسے ہو جاتی، جھک جاتی، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ حدیث ہمیں واضح یہ درس دیتی ہے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کے لیے جلدی بھی آ جاتے، کبھی لیٹ کر لیتے، دیر سے آتے، تو صحابہ کرام انتظار میں رہتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے وقت میں وسعت رکھی ہے، نماز کے وقت کے اندر وسعت ہے، تو اس لیے امام کو امام سمجھنا چاہیے، نہ کہ گھڑی کو امام بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں، تو ایک مسلمان، ایک مومن کبھی بھی بے چینی اور اضطراب کا شکار نہیں ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا لا يرد الدعاء، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو جب بندہ اذان اور نماز کے درمیانی وقت کے اندر اپنے اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے استغفار، مناجات، دعائیں، ذکر و اذکار کے اندر گزارے گا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ قطعاً بے چینی کا شکار نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب امام آیا اور کب وقت ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی استغفار دعاؤں کے اندر اللہ سے مانگنے میں وہ مصروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے ذہن میں ہے کہ اس وقت کے اندر اذان اور اقامت کا جو درمیانی وقت ہے، اس کے اندر مانگی گئی دعا لا يرد الدعاء، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من